السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار رفیق، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میں اپنی عمر بھر کی جدوجہد کو صرف اس لیے ترک نہیں کر سکتا کہ کسی سینیٹوریم میں مجھے ایک بیڈ مل جائے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر میں خود کو ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور موت کے سوا مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس کام سے نہیں روک سکتی۔ میں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں صرف اتنی کمی کروں گا کہ جس سے میرے فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہاں دوستو، یہ الفاظ تھے ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب پاکستان بننے سے صرف 1 سال پہلے ڈاکٹر پٹیل نے ان کے ایکس رے کیے، ان کو اپنے کلینک میں بلایا اور قائد کو یہ بتایا کہ آپ کو ٹی بی ہے، یعنی ٹیوبرکلوسس ہے۔ دوستو، یہ جملے جو میں نے آپ کو سنائے، یہ قائد اعظم نے اس تاریخی جملے اس وقت بولے تھے جب ڈاکٹر پٹیل ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو صرف آرام کرنا ہے اور آپ جو ہیں 2 سال کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب آپ آرام کریں اور علاج کروائیں۔ لیکن ہمارے پیارے قائد محمد علی جناح سرکار نے ڈاکٹر پٹیل سے نہ صرف یہ جملے بولے بلکہ ان سے ایک وعدہ لیا، اور یہ ایک بڑا تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر پٹیل سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پٹیل، میں تمہارا مریض ہوں تو اور تم ڈاکٹر ہو، اور تمہارا فرض یہ کہتا ہے کہ میری بیماری کو پوشیدہ رکھو۔ ڈاکٹر پٹیل نے پوچھا کس سے؟ تو انہوں نے کہا جی فاطمہ جناح کو نہ پتہ چلے، کانگریس کو نہ پتہ چلے، میڈیا کو نہ پتہ چلے، بس اس راز کو تم راز رہنے دو، اپنے تک محدود رکھو اور کسی کو مت بتانا۔ اور دوستو دیکھیں کیسی بات ہے کہ ڈاکٹر پٹیل نے اس وعدے کو وفا کیا۔ حالانکہ قائد کا ہی کہنا تھا کہ اگر میری بیماری کا کانگریس کو یا انگریزوں کو پتہ چل جاتا تو وہ پاکستان کی تقسیم کو ڈیلے کر سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو پچھلے اس واقعے سے تقریباً 9 سال پہلے سے ان کو اپنی طبیعت کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا، ان کو کھانسی آیا کرتی تھی، شدید بخار ہو جایا کرتا تھا، سانس پھولا کرتا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب ٹرین کے سفر کے دوران یا کسی جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت بگڑ جایا کرتی تھی اور کھانسی کا دورہ پڑ جایا کرتا تھا۔ ہمارے قائد، ہمارے بابا جی، قائد کو بابا جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بابوں کا کام ہوتا ہے آسانی بانٹنا، اور ہمارے قائد نے تو ہمارے لیے اتنے عظیم ملک کا احسان ہمارے سر پہ رکھ دیا، تو وہ بابوں سے بھی آگے کی چیز ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو، قائد اعظم کی شخصیت کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر پٹیل نے جب ان کو یہ بتایا کہ ان کو ٹی بی ہے، اس سے تقریباً 9 سال پہلے سے قائد اعظم کو اپنی طبیعت کا بخوبی اندازہ تھا، بگڑ جایا کرتی تھی، لیکن قائد اعظم پاکستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قائد کو، ہمیں تو کھانسی آ جائے یا ہمیں کوئی چھوٹی سی بیماری ہو جائے، ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے ملنا بند کر دیتے۔ قائد اعظم نے بہت پہلے اپنی طبیعت کا اندازہ لگا کر سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دی تھی۔ آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑا محدود کر دیا تھا، آپ کوشش کرتے تھے کہ جلسوں اور میٹنگز کے علاوہ زیادہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، کیونکہ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا اور کسی کے سامنے، کسی مخالف کے سامنے یا کسی مجمع میں قائد اعظم سرکار کو اگر کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تو وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے سرکار کی طبیعت کا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا اور آخر تک چھپا کے رکھا۔ فاطمہ جناح کو جو تاریخی کتابیں بتاتی ہیں، ان کو بھی پاکستان بننے کے بعد اندازہ ہوا کہ قائد اعظم کو ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک پہلو صرف آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کا آج دن ہے، میں صرف ایک پہلو آج سرکار کا ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب لوگ دینا چاہتے ہیں اور تقسیم کرنے والے ہوں اور آسانی بانٹنے والے ہوں، تو پھر وہ اپنی تکلیف، اپنا ٹائم، اپنی صحت اور اپنا وقت نہیں دیکھا کرتے،
وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لیڈر ہوتے ہیں، ایسے ہی ولی ہوتے ہیں پھر جن کے نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں، اور پھر آنے والی تاریخ جو ہے وہ اور آنے والے لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر بے تحاشا چیزیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی اور آج کے دن سنیں گے بھی، لیکن مجھے اب جانے کیوں لگا کہ قائد کی زندگی کا یہ پہلو، یہ دان کرنے والا پہلو میں آپ سے ڈسکس کروں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشفاق صاحب سے میرا جتنا ملنا جلنا تھا، اور میں تو بالکل اندر گھسا ہوا تھا ان کے، لیکن آپ یقین کریں مجھے ان کی موت والے دن پتہ لگا تھا کہ ان کو کینسر ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب نے مجھ سے چھپا کے رکھا تھا، اور مجھ سے نہیں، بہت سارے لوگوں کو، پورے پاکستان کیا پوری دنیا کو نہیں پتہ تھا کہ اشفاق صاحب کو کینسر ہے۔ ان کا مشن اور تھا، لیکن بابا جی قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تو ایک بہت بڑا مشن تھا۔ جو آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں، میں انجوائے کرتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، باغوں میں گھومتا ہوں، ویلاگس بناتا ہوں، یہ ساری رونقیں، یہ سارے بزنس جو چل رہے ہیں پاکستان میں، یہ سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ جو گلشن میں پھول کھل رہے ہیں پاکستان میں، یہ سب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی فرمائے، اور ہماری قوم میں دوبارہ سے کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا کرے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فالوور ہو۔ اور ایک نظم ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں قائد کا خواب، میں آج سنانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو، خوشحال ہو، جیسے کوئی جنت کا باسی ہو۔ مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو، نئی شمع شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہوں، نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو، زمین ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے، ہوائیں محو رقصاں ہوں، صبوحی شرم کھاتی ہو۔ ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں، جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں۔ ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا، مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں، خوشی سے گنگناتے ہوں۔ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے۔ یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک عظیم باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔